عمران خان نے جو انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا کہ آپ فوج کی ساکھ کو مکمل طور پہ تباہ کر رہے ہیں، تو ایک تو ان کا یہ جھوٹ پکڑا گیا کہ خان صاحب کے پاس کوئی آئی ایم ایف کا وفد نہیں آیا تھا۔ لاہور میں تھانہ مناوا میں جو ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کا یہی کام رہ گیا ہے؟ یہ تو بی بی ٹک ٹاک میں ہی پنجاب کو کوئی کر رہی ہے اور اپنی شاہ خرچیاں یہ پیسے لگا رہی ہے اور اربوں روپے صرف اپنی ٹک ٹاک پہ یہ لگائے جا رہی ہے۔ پنجاب میں اس وقت یہ گورنمنٹ فلاپ کر چکی ہے، اس گورنمنٹ اس وقت ڈیزاسٹر ہو چکا ہے۔ عورتوں کے ساتھ چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے، عورتوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پولیس من مانی کر رہی ہے، یہ تو ان کی لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے۔ اس دفعہ میں اسپیکر صاحب کو اس دن بھی میں نے کہا تھا، بلکہ آج ہم بھرپور اپنا احتجاج کریں گے، اور خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر دوں کہ خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے، اب یہ جھوٹ بولتے تھے کہ عمران خان کو کوئی آئی ایم ایف کا وفد ملنے نہیں گیا۔ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ مجھے آئی ایم ایف کا وفد ملنے آیا، اور میں نے یہ کہا کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اور اس ملک کے انسانی حقوق کے متعلق انتہائی حالات خراب ہیں۔ عمران خان نے جو انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا کہ آپ فوج کی ساکھ کو مکمل طور پہ تباہ کر رہے ہیں، تو ایک تو ان کا یہ جھوٹ پکڑا گیا کہ خان صاحب کے پاس کوئی آئی ایم ایف کا وفد نہیں آیا تھا۔ دیکھیں اب ججز والا معاملہ کو آپ ان کے منسٹرز کی ذرا سنیں ٹی وی ٹاک پہ باتیں کہ جن دو ججز نے بات کی ہے، جسٹس منصور علی اور منیب اختر نے، ان میں ان کے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ریفرنس دیں گے۔ یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، دھمکیاں دیتے ہیں، اور ان کی گڈ گورننس کا یہ حال ہے کہ اس وقت جو آپ کا جو پوزیشن ہے آپ کی لاہور میں تھانہ مناوا میں جو ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کا یہی کام رہ گیا ہے؟ انہوں نے پولیس کو اپنے کام کروانے کے لیے جب کھلی چھٹی دی ہے، تو ضلع وہاڑی میں ایک پولیس اہلکار نے امام مسجد کے بیٹے کے ساتھ، رائے ونڈ پولیس کے 8 بندوں نے ایک بچی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ تو بی بی ٹک ٹاک میں ہی پنجاب کو کوئی کر رہی ہے اور اپنی شاہ خرچیاں یہ پیسے لگا رہی ہے اور اربوں روپے صرف اپنی ٹک ٹاک پہ یہ لگائے جا رہی ہے۔ اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہماری ہوئی ہے۔ ہماری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک اپوزیشن رہنماؤں کا جو ہمارا ایک ہوا ہے، رات کو ایک اجلاس ہوا ہے، اس میں ایک مشترکہ اعلامیہ ہوا ہے، جس میں پہلی میٹنگ میں فوراً یہ کہا گیا ہے کہ آزاد اور شفاف الیکشن کروائے جائیں، الیکشن کمیشن فوری طور پہ مستعفی ہو، اپوزیشن رہنماؤں میں ملک میں جاری بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی مذمت کی، اور مطالبہ کیا کہ خان صاحب اور ان کی بیگم کو جو کہ ناجائز مقدمات میں، ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ دیکھیں ہو کیا رہا ہے پنجاب میں اس وقت یہ گورنمنٹ فلاپ کر چکی ہے، اس گورنمنٹ اس وقت ڈیزاسٹر ہو چکا ہے۔ آج جو پری بجٹ سیشن یہ بلا رہے ہیں، جب 200 ارب روپیہ آپ پہلے کیبنٹ کی میٹنگ میں پاس کر کے ان کو ریلیز کر دیں گے، آج کے اجلاس کا کیا فائدہ؟ کروڑوں روپے اجلاس پہ لگانے کے کیا فائدے، جب آپ نے ادھر ہی بیٹھ کے سارا کام کرنا ہے؟ اسمبلی کے سامنے ان کو ہر چیز پیش کرنی چاہیے، اور پوچھنا ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ یہ کون سا ایسا آ گیا ہے، قیامت آ گئی ہے کہ 6 ماہ پہلے آپ نے اسٹیمیشن کی ہے ایک سکیم کی، اور ان سکیمز کے لیے آپ کو 200 ارب اضافی مل گیا ہے۔ عورتوں کی اس وقت عورتوں کے ساتھ چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے، عورتوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پولیس من مانی کر رہی ہے، یہ تو ان کی لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم بھرپور احتجاج کریں گے، اور اسی بات میں احتجاج کریں گے کہ 8 فروری ایک سیاہ دن تھا۔ 8 فروری کو ایک جماعت سے مینڈیٹ چھینا گیا، اور مینڈیٹ چھین کے ایسی جماعت کو دیا گیا جس کی 20% سیٹس نہیں تھی، اور پورا سال اس جماعت نے جو اس صوبے کا، اس ملک کا حال کیا ہے، وہ آپ کے بھی سامنے ہے، ہمارے بھی سامنے ہے۔ اس وقت یہ کہتے ہیں مہنگائی، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 7% مہنگائی آپ کی بڑھ گئی ہے،
آپ کل خود دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کا جو آپ کا آیا رزلٹ، اس میں آپ 29 سے 27 پہ پہنچ گئے ہیں. جو مجموعی ان کا گراف ہے وہ 233 سے 216 پہ پہنچ گیا ہے. پچھلے ایک سال کے دوران 8 لاکھ بچے نے باہر جانے کے لیے اپلیکیشنز دی ہیں ویزاز کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کو صحیح ڈگر پہ لے کے جا رہے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں ہمیں کہ ہم ذمہ دار ہیں. اس کے ذمہ دار یہ چچا بھتیجی ہیں جن کی ناجائز حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محترمہ ٹک ٹاک پہ صرف اس 12.5 کروڑ عوام کے صوبے کو چلا رہی ہیں. کوئی اہمیت نہیں ہے اس وقت ان کی. یہ اردلی اور چوکیدار کی اہمیت رکھتے ہیں. خان صاحب نے اپنے خط میں جو انہوں نے ایڈریس کیا تھا آرمی چیف کو، انہوں نے بالکل صحیح جگہ پہ ایڈریس کیا تھا کہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اختیار انہی کے پاس ہے. ان کے پاس تو ہم 3 اپوزیشن لیڈر گئے تھے، ہمیں یہ ملاقات نہیں کروا سکتے ان کی مرضی کے بغیر. یہ صوبہ کیا خاک چلائیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ صوبے کے لیے اس وقت سیکورٹی تھریٹ بن چکی ہے یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر، اور پورے پاکستان کے لیے اس کا چچا سیکورٹی تھریٹ بن چکا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی اس وقت قوم غربت کے ہاتھوں غریب عورتیں اپنے بچوں کو نہروں میں گرا رہی ہیں، خودکشیاں کر رہی ہیں. ایسے میں ملک میں میلے کے لیے منعقد کرنا، وہ بھی کہ جب ہم قرضہ لے کے اپنے ملک کو چلا رہے ہیں، کیا یہ عمل کیسا ہے؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، 1.5 ارب روپیہ صرف لاہور کے لیے، اونلی فار لاہور. 2022 میں ہماری حکومت نے، ایک تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ 30 سال بعد ہو رہا ہے. 2022 میں پاکستان تحریک انصاف نے پورے پنجاب میں ایک ہارس اینڈ کیٹل شوز کروائے تھے ڈسٹرکٹ وائز، اور اس میں 67 کروڑ روپیہ پورے پنجاب میں تقسیم کیا گیا تھا 36 ضلعوں میں انکلوڈنگ لاہور. تو آج ایک لاہور کے لیے آپ 1.5 ارب روپیہ آپ لگا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ثمرات ایسے ہی ہیں. اگر آپ ان کی کارکردگی دیکھیں نا جی، تو ڈیفامیشن بل سے شروع ہو کے آپ 26th امینڈمنٹ تک آئے. انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جو ان کو محفوظ کرنے کے لیے، اور عمران خان کو یہ روکنے کے لیے جو ان کے اندر نہیں ٹوٹ رہا. جس طرح یہ جوڈیشل کو ہوا 26th امینڈمنٹ کا، صرف اسی لیے ہوا ہے کہ عمران خان کو روکا جائے. عمران خان ان سے نہیں ٹوٹ رہا، پورے ملک کو تباہ کر رہے ہیں صرف ایک شخص کے لیے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اجلاس نہیں تھا اسمبلی کا. پہلی بات تو میں کریکشن کر دوں، وہ میں عرض کرتا ہوں وہ تھا ان کی کانفرنس تھی، پہلی بات. دوسری بات، جب ہمیں ادھر بولنے ہی نہ دیا جائے، ہمیں ہیومن رائٹس پہ ہی نہ بولنے دیا جائے، اور اسی دن ہمارے ایم پی ایس پہ یہ کرنل شعیب صاحب ہمارے ایم پی اے کھڑے ہیں، ہر ایک پہ کیا جی، ان پہ ایف آئی آر دو، ان کو ندیم قریشی صاحب ہے، ان کو گھروں سے اٹھا لیا جائے. تو ہم ادھر ان کے ساتھ اجلاس میں بیٹھے ہیں. ہم نے احتجاج کیا تھا. یہ ہے اسمبلی کا اجلاس. اور میں اس وقت بھی یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کے توسط سے بھی، میڈیا کے توسط سے یہی ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اجلاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس اجلاس کا اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ کل رات کو 12 بجے سے پہلے تو آپ نے 2 ارب روپے کا سپلیمنٹری گرانٹ پاس کر لی ہے. 73 منصوبے آپ بند کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ نے بند کر دیے. ادھر آپ نے کیا لینے آنا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے، مجھے آپ سے اتفاق ہے. جی جی سوری، جی اس کے لیے اپلیکیشن دینے. دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ اجازت دینے یا نہ دینے کی نہیں ہے، ان کے اندر ہے خوف. ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس پنجاب نہیں ہے، ادھر سے ایک ایف آئی آر آپ دیکھیں نا، اس میں ہزار بندہ نامعلوم ہے. جب ہمارے بندے نہیں نکلتے تو 1000 بندہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ نامعلوم تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ مواب کو دیکھیں، مجمع کو دیکھیں، آپ پہچان نہ سکیں. پہلی بات. دوسری بات یہ جی کہ ہم
ان کی تمام تر خرافات کے باوجود ہم اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں اور ہم اسمبلی میں ہم ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اپلیکیشن بھی اس لیے دیتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ڈیریل نہ ہو. ان کے اندر خوف ہے, انہوں نے ہمیں کنونشن کی بھی اجازت نہیں دینی, لیکن ہم نے حجت تمام کرنی ہے جس طرح مذاکرات کی تھی. جی جی میں کہتا ہوں پی ٹی آئی جی دیکھیں جی, میری یہ دونوں باتیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کے پلیٹ فارم سے اعلان کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی جتنی تنخواہوں کا فنڈ ہے بے شک رمضان پیکج میں شامل کر دیں, پہلی بات. دوسری بات یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی, یہ ہوتی ہیں ڈائس پہ باتیں. اب اعظم نذیر تارڑ جیسا لا نوئنگ آدمی ایک یہ بات کرے تو مجھے تو افسوس سے ہی کہنا پڑتا ہے. ہم نے باقاعدہ کھڑے ہو کے ایک نقطہ اعتراض ٹیکنیکل اٹھایا تھا کہ آپ یہ نہیں بڑھا سکتے. دیکھیں اسپیکر کے پاس جو اختیار ہے نا جی, اسپیکر کے پاس دلائل کا اختیار نہیں ہے کہ وہ دلائل سن کے فیصلہ کرے. اسپیکر نے کرنا ہوتا ہے عددی اکثریت پہ فیصلہ. کتنے آپ کا جو ڈیفیمیشن بل تھا, رات کو 12 بجے ہم نے 23 امینڈمنٹس دی تھی, ہماری بٹ بھی نہیں چینج کیا, اور انہوں نے رات 12 بجے, آپ کو بھی یاد ہوگا ہم سب یہی تھے, انہوں نے منظور کر لیا. تو تنخواہیں بڑھانے کا ہم یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ تنخواہیں بڑھانے کا ٹائم نہیں تھا. میں نے اس وقت بھی یہ کیٹیگوریکلی کہا. آخر سے جناب آپ بھی کر نہیں, ان کا ویسے کوشچن کی مزہ. اچھا وہ جب ڈیریل ہوگا نا, میری طرف منہ تو کریں, میری جان, مجھے جب وہ ڈیریل ہوگا تو نہ آپ کو بتایا جائے گا نہ ہمیں بتایا جائے گا. جس نے قتل کرنا ہوتا ہے نا وہ تیرے بھی پینٹ سے نہیں ڈرتا. دیکھیں آج 200 ارب روپے کا سپلیمنٹری گرانٹ ان کی پاس ہوئی ہے, 200 ارب روپے کی. ایک تو آپ کچھ عرصے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ سپلیمنٹری اس میں شامل ہوگا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 کروڑ تھوڑی رقم ہے؟ ادھر انہوں نے کیا کیا ہے, سبز لائن لگا دی ہے اور موٹر سائیکلوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. اب یہ کہنا, جس طرح ہمیں کہتے تھے کہ 26 نومبر میں آپ کے 15 بندے نہیں مرے, 14 مرے ہیں, 15 شہید ہوئے ہیں, تو 15 میں کا ہمیں فوٹو دکھا دیں, 12 ہوئے, یعنی یہ کیا چیز ہے؟ 10 ارب تھوڑی رقم ہے. اور یہ سپلیمنٹری گرانٹ جو 200 ارب کی 10 کروڑ تھوڑی رقم ہے. دیکھیں اس وقت ہم کس حال میں ہیں. 1.5 ارب روپے کا جو انہوں نے کھابا ادھر لگایا ہے فورٹریس اسٹیڈیم میں, مجھے یہ 1.5 ارب روپے کی جسٹیفیکیشن کر کے دکھا دیں کہ 10 دن میں کیسے لگا سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے, ہمارا 1 سال ہو گیا عوامی, میں نے تو ابھی بھی, اگر آپ نے میری پریس کانفرنس سنی ہے تو اپوزیشن اگر عوامی ایشوز پہ باہر نہیں نکلے گی تو اس کے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے بات جب ہمارے چیئرمین غور خان ملے تھے تو ہم نے آن کیا تھا. ہم نے تو بیک ڈور ڈپلومیسی کی نہیں بات کی, ہم نے اس بات کو یہ کہا تھا کہ ہم ملے ہیں. اور چونکہ اس وقت آپ کسی الیکشن میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار
नज़र अंदाज नहीं कर सकते। अब भी जो फैसला होना है उसमें एस्टेब्लिशमेंट का मेन किरदार होना है। आप जनाब जी जनरल शरफ के बाद से जो लेजिस्लेशन हो रही है राष्ट्र में, अगर हम इसको पार्लियामेंट नाम देखें तो शर्मिंदगी के सवाल कुछ नहीं है। आपकी हुकूमत भी उसका हिस्सा रही, मौजूदा हुकूमत भी उसका हिस्सा है। उसमें आम आदमी की मौजूद तो है कि कोई शादी और माफिया की है, और आपके साथ लोग इस मौजूद को डीलर होने से भी जाना चाहते हैं। डी रेल जहाँ से होनी है उसके उधर जाने के लिए दो फाटक हैं, वो आप कब क्रॉस कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस हुकूमत ने जो भी लेजिस्लेशन की है उसमें इन्होंने सिर्फ अपने मकासद को मद्देनज़र रखते हुए की और एक शख्स को तोड़ने के लिए की। दूसरी बात देखिए, मैं पहले जवाब दे चुका हूँ। देखिए आप स्टैब्लिशमेंट के किरदार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते हैं? आज देखिए हम बैठे हैं, हम डसे हुए हैं और हमें पता है कि हमारे साथ जो कुछ हुआ है। हमें यह भी पता है कि हमारे साथ 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ है और आज इस 8 फरवरी को क्या हुआ है। वो तसलसल चल रहा है 2 साल से। तो मैं ये समझता हूँ कि फाटक क्रॉस करने की बात नहीं है। ये आखिरी मौका था इस गवर्नमेंट के पास। उनको मुज़ाकरात की टेबल पे वो आए। पहली दफ़ा ये हुआ है कि अपोजिशन ने पहली दफ़ा बनाई है मुज़ाकराती कमेटी, उन्होंने वो खो दिया है। उनकी हालत ये थी कि हमें मुलाकात भी को नहीं करने देता था, और जब उधर से इशारा होता था तो मुलाकात होती थी। अब इनका हम क्या करें? ये जिंदा लाशें बन चुकी हैं और ये जिंदा लाशें अब एस्टेब्लिशमेंट से नहीं उठाई जाएंगी।